والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله لي الوسيلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا سابقہ جمعہ پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وسیلے کے متعلق احکامات، شرعی طور پر وسیلہ کی حیثیت کیا ہے، کیسے ہے، ایک مسلمان کو اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک دو مرتبہ کہا بھی ہے کہ تقرب اور قرب الہی کے متعلق کچھ بات کی جائے، تو انشاءاللہ ان کا وہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا آج کی اس گفتگو میں. اور وسیلے کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وما توفیقی الا باللہ، اللہ نے توفیق دی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ حق سمجھ کر اس کے مطابق عقائد و نظریات اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، وسیلہ واو سین یا لام، وسیلہ سین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وسیلہ صاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وسیلہ واو صاد، وسیلہ وصلہ صاد کے ساتھ اگر ہو، تھوڑی آواز کھولو جی تھوڑی جی، اگر صاد کے ساتھ وسیلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مل جانا، ملانا. لیکن اگر وسیلہ سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور لگا کر، کوشش کر کے، محنت کر کے ملنا یا ملانا. یعنی اس وسیلہ جو لفظ ہے
اس کے اندر زور لگتا ہے، محنت ساتھ شامل ہے، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ لگتا ہے۔ اب وسیلہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ وسیلہ کتنی قسم کا؟ آپ بولیں گے نا انشاءاللہ میں بات آسانی سے سمجھا سکوں گا، اور پھر مجھے تسلی بھی ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ وسیلہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے اور 4تھی قسم کا وسیلہ ناجائز ہے۔ کتنی قسم کا وسیلہ جائز ہے؟ 3، اور 4تھی قسم کا ناجائز۔ 3 وسیلے یا 3 قسم کا وسیلہ وہ کون کون سا ہے جو جائز ہے، ٹھیک، اور وہ کون سا ہے جو ناجائز ہے، بس اس کی وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید میں جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ مائدہ کی، آیت نمبر حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور ڈھونڈو تلاش کرو، الیہ، اس رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے کیا وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہے، ایسی چیز، وسیلے کا معنی اصطلاحی معنی، ایسی چیز جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ وسیلہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ 3 قسم کا جائز ہے۔ کون سا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں میں پہلے ان 3 کی وضاحت کرتا ہوں، پھر 4تھے کے بارے میں انشاءاللہ اپنے دلائل دوں گا۔ توجہ سب کی ہے نا جی؟ اللہ۔ اب پہلا وسیلہ، پہلا ذریعہ، وسیلے کا مطلب ذریعہ، پہلا سورس، ذریعہ، وسیلہ جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ آپ کو میں حوالہ دے کے انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلا وسیلہ جو جائز ہے اور اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ سورت کا نام ہے سورت اعراف، اور آیت نمبر میرے بھائیوں 170 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، 180 نمبر کی آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگوں اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا وسیلہ آپ ذکر کر رہا ہوں، آیت نمبر 180، سورت کا نام سورت اعراف۔ تو جو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے جب بھی تم دعا کرنے لگو،
बिहा ए बेवसीलत अस्माइल हुस्ना, के लोगों जब भी दुआ किया करो अल्लाह के नामों का वसीला दे दे कर दुआ किया करो। ये पहले नंबर का वसीला, कुरान से सबूत। फरमाया लोगों अल्लाह के सारे नाम खूबसूरत है, अल्लाह से जब भी दुआ मांगो उसके नामों के वसीले से दुआ मांगो। और जो बंदा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, जो अल्लाह के नामों में कजी अख्तियार करता है, अल्लाह के नामों से हट के अल्लाह से मांगता है, फरमाया लोगों ऐसा बंदा कामयाब कोई नहीं हो सकता। फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह से अल्लाह के नामों का वास्ता वसीला देकर दुआ किया करो। वास्ता वसीला कैसे देना है? मसलन एक बंदे को शिफा चाहिए तो वो अल्लाह से कहे या शाफी, ए शाफी ज़ात मुझे शिफा अता फरमा। बेटा चाहिए तो अल्लाह से मांगे या वहाब, ए देने वाले मुझे हबली मिनस सालिहीन, मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। रिज़्क चाहिए तो उस वक़्त कहे या रज़्ज़ाक़, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क दे दे। अगर कोई बंदा मग़फ़िरत मांगता है तो उस वक़्त कहे या गफ़्फ़ार, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। अगर किसी को अल्लाह की रहमत की तलब है उस वक़्त कहे या रहमान या रहीम। किसी को अल्लाह के करम की ज़रूरत है उस वक़्त कहे या करीम। कोई अगर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के नामों से पुकारा करो, अल्लाह के नामों के वास्ते और वसीले से पुकारा करो। इस वसीले का हुक्म अल्लाह का कुरान खुद दे रहा है। पहले नंबर का वसीला, टाइम होता है बड़ा थोड़ा, टोटल आधा घंटा है, अब बाकी तवज्जो करो जरा। फरमाया लोगों तीन किस्म के वसीले जायज़, चौथी किस्म का वसीला नाजायज़। पहली जो तीन किस्में हैं उनमें से पहला वसीला अल्लाह के नामों का, ज़रा ऊंची आवाज़ से बोल के बताओ, पहला नंबर किस वसीले का? अल्लाह के नामों का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगना शरीयत में कुरान में साबित है। और अल्लाह के नबी भी इसी तरह दुआ किया करते थे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, रब्बे, ए मेरे रब। यानी कुरान में अहादीस में अल्लाह के नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकारा जाना ये साबित है। साबका नबियों ने, साबका रसूलों ने जब भी अल्लाह को पुकारा अल्लाह का नाम लेकर उसके नाम के वसीले से पुकारा है। मसलन आप हज़रत सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़िए, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़िए, रब्बे ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। हज़रत इब्राहीम की दूसरी दुआ पढ़िए, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना उफ़िल्ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कुरान की खोलो दुआएं, आपको समझ आ जाएगी। नबियों ने अल्लाह के नाम का वसीला देकर अल्लाह के नाम का जिक्र करके अल्लाह से दुआ मांगी है। तो मैंने दावा किया है उलमा की कॉपी करते हुए कि फरमाया उलमा ने तीन किस्म के वसीले जायज़ है। पहली किस्म का वसीला अल्लाह के नामों का, पहला वसीला किसका? अल्लाह के नामों का वसीला ये देना जायज़ है, बल्कि इसकी शरीयत में तलकीन है। ये तो पहली किस्म का वसीला हो गया। अब दूसरी किस्म का वसीला, तवज्जो से ज़रा, दूसरी किस्म का वसीला जो शरीयत में जायज़ है वो है अपने आमाल का वास्ता देकर, अपने
اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے صدقہ کیا ہے، آپ نے حج کیا ہے، آپ نے کوئی اور بھلائی نیکی کا کام کیا ہے، کام کرنے کے بعد آپ اللہ سے کہتے ہیں اے رب کریم اس عمل کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری کر دے، یہ کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا، دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا، ٹھیک ہے، دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا۔ اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں اور حدیث سے دیتا ہوں، توجہ کریے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد پہلا پارہ ہے، توجہ سے، پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا اور تعمیر مکمل ہو گئی، اب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ والی نیکی، بیت اللہ کو بنانے والی نیکی کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ یہ ہماری نیکی قبول فرما، قبول فرما۔ اور فوراً یہ دعا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اس نیکی کی برکت سے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ یہ قرآن سے میں نے اشارہ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے رب کریم اس بیت اللہ کے تعمیر کرنے کے بعد ہماری دعا ہے اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا خاص رسول تو آپ بھیج دے۔ ٹھیک ہے جی، اعمال کرنے کے بعد اعمال کے وسیلے سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا یہ بالکل شریعت میں جائز ہے۔ بخاری شریف کی 1010 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے رات کے وقت آ رہے تھے، آتے ہوئے راستے میں اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی، طوفان نما موسم بن گیا۔ یہ تینوں جب دیکھا کہ موسم بڑا خراب ہے، انہوں نے سہارا لیا، پہاڑ کے اندر ایک غار بنی ہوئی تھی، اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے کہ چلو موسم کے جو نقصانات ہیں، موسم کے اثرات سے بچا جا سکے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کا کرنا وہ جو طوفانی موسم تھا اور طوفانی موسم کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان رڑکتی ہوئی رڑتی ہوئی گرتے ہوئے چٹان کے منہ پر اس غار کے منہ پر آ کے رک گئی اور اس غار کا راستہ بند ہو گیا، اندر سے باہر کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اب ان کو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، صرف اپنی موت نظر آ رہی ہے، نہ کسی کو پتا نہ کوئی پرسان حال ہے۔ ان تینوں نے بڑی سوچ بچار کی، بڑی کوشش کی، لیکن جب نکلنے میں ناکام ہو گئے، تینوں نے مشورہ کیا اور لوگوں اگر وہ تینوں ساتھیوں اگر زندگی میں کوئی خالص عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو ان اعمال کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ یہ کہانی نہیں ہے، میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے۔ فرمایا تینوں بندوں میں نے کہا اپنی اپنی دعا کرو اللہ کو اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، توجہ کر،
ان میں سے ایک کہنے لگا اے رب کریم، آپ کو تو بخوبی پتہ ہے میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، یا اللہ میں بکریاں چرا کر شام کو جب بھی گھر واپس آتا تھا تو اپنے بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ یا اللہ ایک رات میں لیٹ ہو گیا، جب میں اپنے گھر واپس پہنچا تو میں نے دودھ دوہا اور نکال کر ماں باپ کے پاس گیا۔ جب ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ دونوں سوئے پڑے تھے۔ اب میرے ضمیر نے کہا ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، ان کو بے چین نہیں کرنا، سکون کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ میں یا اللہ وہ پیالہ دودھ والا، وہ گلاس یا کٹورا یا برتن دودھ والا لے کر والدین کے سراندی کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ میرے بچے اور بیوی بھی بھوکی تھی، بچے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ میں نے اپنے بچوں بیویوں کی پرواہ کوئی نہیں کی، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھا، ان کے آرام کا بھی لحاظ رکھا، حتیٰ کہ اسی طرح کھڑے ہو کر میں نے پوری رات گزار دی۔ صبح ہو گئی، صبح کے وقت جب ماں باپ کی آنکھ کھلی میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا۔ اللہ یہ عمل میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا تھا، اور اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے اللہ اس کی برکت سے آج ہمیں اس غار سے مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی سی چٹان ہلکی سی سائیڈ پہ ہو گئی، لیکن تھوڑی سی روشنی آنے لگ گئی، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہتا ہے الہ العالمین تو اچھی طرح جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، ایک یا اللہ میری پدریر تھی، اس کے ساتھ میرا معاشقہ ہو گیا تھا، مجھے بڑی محبت تھی اس کے ساتھ، میں اس کو بڑا اصرار کرتا، مجبور کرتا، لیکن میرے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دفعہ علاقے میں کہت آ گیا اور وہی عورت مجبور ہو کر میرے دروازے پہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی رب کا واسطہ ہے مہربانی کر میرے ساتھ کوئی تعاون کر۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے یا اللہ اس کے ساتھ میں نے 120 درہموں کا معاوضہ طے کیا، 120 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے تو میری ناجائز خواہش پوری کر۔ اللہ وہ بیچاری مجبور ہو کر آمادہ ہو گئی۔ جس وقت میں بالکل اس کی برائی کرنے کے بالکل قریب ہو گیا تو اس وقت یا اللہ اس عورت کے منہ سے نکلا او اللہ کا خوف کر، اتق اللہ، اللہ کا خوف کر، تیرا میرے اوپر حق کوئی نہیں ہے، میرے اوپر تیرا کوئی حق کوئی نہیں ہے جو تو ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ یا اللہ میں نے اس چچا زاد بہن کی یہ بات سنی، فوراً تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، میں بالکل ہی قریب تھا برائی کے، لیکن اللہ تیرا ڈر رکھتے ہوئے، تیرا خوف کھاتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا، اس کو پیسے وہ جو طے ہوئے تھے دے کر روانہ کر دیا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے تھا تو میرا یہ عمل قبول ہے، تو اس کی برکت سے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن نکل ابھی بھی نہیں سکتے۔ تیسرے بندے نے ہاتھ کھڑے کیے، توجہ کر ذرا، تیسرے بندے نے ہاتھ کھڑے کیے، وہ کہتے اللہ تو بخوبی جانتا ہے ایک دفعہ میں نے چند مزدوروں کو اپنے گھر کام پہ لگایا اور اس طرح جس پورا دن وہ کام کرتے رہے، جب شام کا وقت ہوا ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر ویسے چلا گیا، باقی مزدور اپنی مزدوری لے گئے، اس نے مزدوری ایک نے کوئی نہیں لی، چلا گیا۔ یا اللہ اب میں بڑا حیران
चट्टान, इसकी मजदूरी का क्या करूं, उसके पैसे तो मेरे पास अमानत है। या अल्लाह, मैंने उन पैसों से थोड़ा सा गल्ला खरीदा, उसको ज़मीन के अंदर बो दिया, उससे फसल पैदा हुई, फिर उससे मैंने पैसों से और उसको और ज़्यादा बोया, काश किया और फसल पैदा हुई। इस तरह उसकी फसल बढ़ती गई, उस फसलों से पैसे जो बचते रहे मैं उससे बकरियां, भेड़, दुम्बे और ऊंट वगैरह लेता रहा। एक रेवड़ सा हो गया। काफ़ी अरसा बाद वो बंदा मेरे पास आया और आके कहता है मेरी मजदूरी कहाँ है, मैंने मजदूरी लेनी थी। या अल्लाह, तू तो अच्छी तरह जानता है। मैंने उसे कहा वो सामने सारा रेवड़ जो है वो तेरा है। वो हैरान हो गया, कहता है यार मेरे साथ मजाक तो ना कर। इसने कहा कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहा, बल्कि ये तेरी मजदूरी वाले जो पैसे हैं उसको अमानत समझ कर मैं कारोबार में लगाता रहा, बढ़ाता रहा। अब ये तेरे उस मजदूरी से पूरा रेवड़ बन गया है। अल्लाह, अगर ये मैंने सारी मेहनत तुझे राजी करने के लिए की है, इस अमल की बरकत से या अल्लाह आज हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो चट्टान ऐसा थोड़ी सी और सिरक गई, बाहर निकलने का रास्ता बन गया। तीनों बंदों की जान बच गई। वजह क्या बनी? उन तीनों ने अपने अपने आमाल का वास्ता वसीला पेश किया। असारे जे कोई हो गया तो पता क्या खा भाई, मैं तो रखी बैठा हम खिदी जो कोई नहीं मजदूरी उस मैं उसने कोई रोका है, चलो नहीं खड़ी तो मर्जी ऐश करे, हम इस्तेमाल कर जाते हैं। लेकिन दिल में खौफ खुदा हो तो किसी का एक रुपया तक बंदा ऊंच नीच नहीं कर सकता। बस दुआ करो अल्लाह हमें अपना हया और खौफ नसीब फरमाए। आमीन तो आखो। अल्लाह बात समझ आई? पहला वसीला अल्लाह के नामों का देना, ये शरीयत में जायज़ है, इसकी तलकीन की गई है। और दूसरा वसीला आमाल सालिहा का देना, अपने नेक अमाल का। आपने 500 दिया, 5000 दिया, 5 रुपए दिए, कोई आपने सदका किया, मौला इसकी बरकत से मेरा फला मसला हल कर दे, ठीक है, यानी अपने आमाल सालिहा का वसीला देना, ये भी शरीयत में जायज़ है। ये दूसरी किस्म का वसीला है। अब आप ज़रा थोड़ा सा सबक को रिपीट करें ताकि नए आने वाले साथियों के ज़हन में आ जाए। तवज्जो करो, वसीला कुल कितनी किस्म का है? 4 किस्म का वसीला। एक किस्म का वसीला नाजायज़ और 3 किस्म का वसीला जायज़। 3 किस्मों जो जायज़ है उनमें से पहली किस्म का वसीला है वो है अल्लाह के नामों का वसीला, रब का नाम का वसीला। या रहमान, या रहीम, या सत्तार, ऐ तुझे रहमान होने का वास्ता, तुझे रब होने का वास्ता, तुझे करीम होने का वास्ता, तुझे गफ़ार होने का वास्ता। रब को उसके नामों का वास्ता दे कर दुआ करना ये शरीयत में मतलूब भी है, मकसूद भी है। एक नंबर 2 भाइयों याद रखो, आमाल सालिहा करने के बाद अमाल सालिहा का वास्ता देकर, वसीला देकर भी इंसान अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला ये वसीला भी जायज़ है, अल्लाह उसकी वो दुआ कबूल करता है। मैंने आपको 2 मिसालें बताई हैं, एक कुरान से और एक हदीस से। बुखारी की हदीस है, 1010 नंबर वो हदीस है, ठीक है जी। वैसे भी ईमान वालों की निशानी 3रे पारे में अल्लाह ने जिक्र किया। तवज्जो करो, सूरत का नाम है जी आल इमरान, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ईमान वालों की निशानी क्या है? अल्लज़ीना, वो बंदे, यक़ूलूना, जो कहते हैं, क्या कहते हैं? रब्बना, ए हमारे पालनहार, ए हमारे परवरदिगार, इन्नना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान ले आए। हम क्या ले आए?
بولو بولو کیا؟ ایمان لے آئے۔ حدیث شریف میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کافر ہو اور وہ اسلام کے اندر آ جائے، وہ آ کے مسلمان بن جائے، فرمایا یہ ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، یہ اتنی اعلیٰ نیکی ہے، اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ سارے معاف۔ ٹھیک ہے، اب پتہ چلا کہ ایمان لانا، اسلام لانا یہ بڑی نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، اب اس نیکی کے بدلے میں مولا اس نیکی کا واسطہ، اس نیکی کی وجہ سے تو کیا کر، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اللہ اس ایمان کی والی نیکی کے ذریعے سے اللہ ہمیں آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ باتیں دو کر دی میں نے، ایک وسیلہ اللہ کے ناموں کا جائز ہے، دوسرا وسیلہ اپنے اعمال کا جائز ہے، ٹھیک ہے، اعمال صالح کا۔ تیسرے نمبر کا وسیلہ، توجہ ہے نا سب کی، تیسرے نمبر کا وسیلہ، وسیلے دا معنی کہ اللہ دا قرب حاصل کرنا، وسیلے دا معنی کیا ہے؟ اللہ دا قرب حاصل کرنا، توجہ کر، اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ وسیلے کا معنی ہے۔ تیسری قسم کا وسیلہ کیا ہے؟ توجہ کر، کسی بندے سے، کسی نیک انسان سے، کسی اللہ کے بندے سے دعا کروانا، توجہ، کسی نیک بندے سے، بولو بولو ذرا کیا کروانا؟ دعا، کسی نیک بندے سے دعا کروانا۔ اے مولانا صاحب، اے استاد جی، اے میرے بابا جی اور ابو جی، اے میری اماں جی، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کے نبی زندہ ہے، توجہ کر، کسی انسان سے اگر وہ زندہ سلامت موجود ہے اس سے دعا کروانا، اس دعا کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بندے کے ذریعے سے دعا کر کے اللہ سے کوئی چیز مانگنا، یہ چیز بھی شریعت میں جائز ہے، اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا صرف زندہ لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ لوگوں سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے بڑوں سے دعا کرائی جائے، صرف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے چھوٹوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کبھی خود بڑوں سے کہہ دو کہ جی ہمارے لیے دعا کرو، کبھی اپنے چھوٹوں سے بھی کہہ دیا کرو ہمارے لیے دعا کرو۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں چھوٹوں سے اور بڑوں سے دعا کا حوالہ، توجہ سے سنیے گا ذرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تم کسی مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے تو فرمایا تم بھی اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو، فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اسی طرح وہ الفاظ پڑھو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد میں محمد صلی اللہ
اونچی آواز نہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلی اللہ علیہ بِعَشَرًا. فرمایا جو بندہ اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پاک پڑھے، فرمایا لوگوں وہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، توجہ کر، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ. او میری امتیو، یہاں پر ایک سوال کا جواب دو، نبی بڑا یا امتی بڑا؟ سوچ کے، نبی افضل یا امتی افضل؟ نبی افضل نا یار، اچھا بولو، افضل کون ہے، نبی یا امتی؟ نبی افضل. اچھا نبی افضل اور اعلیٰ و عرفہ اور اتقا ذات ہے، لیکن اعلیٰ ذات کیا فرما رہے ہیں اپنے امتی سے؟ فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ. اور میرے امتیوں اذان کا جواب دو، پھر درود پاک پڑھو، اور پھر اللہ سے میں محمد الرسول اللہ کے لیے وسیلہ مانگا کرو، وسیلہ مانگا کرو. اب یہاں پر نئی بات آ گئی، وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو وسیلے کا میں نے مطلب بتایا نا، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب. اچھا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ. اور لوگوں اذان کا جواب درود پاک کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو. اور پھر فرمایا وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. اور لوگوں جس وسیلے کا میں محمد الرسول اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، وہ جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک مقام ہے. اور پھر فرمایا لوگوں لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. وہ ایسا مقام ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دینا، صرف ایک بندے کو دینا ہے. اور فرمایا ارجو و ارجو ان اکون انا ہوا. اور لوگوں مجھے امید ہے وہ جس ایک بندے کو ملنا ہے وہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اچھا یا رسول اللہ، مؤذن کی اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگیں، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ توجہ کر، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَمَن سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ. اور لوگوں جو بندہ میرے لیے وسیلہ مانگے گا حلت لہو شفاعہ. اور لوگوں سن لو، اس بندے کے لیے میں محمد کی شفاعت لازم ہو جائے. رسول اللہ دی شفاعت اس نے نصیب ہومنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وسیلے کی تیسری قسم کسی حضرت کسی بندے سے دعا کروانا، یہ بھی جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. صحابہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، بندے پیاسے ہیں، کچھ سبزہ نہیں ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، قحط سالی ہے. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش نازل فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ادھر ہی کھڑے ہو کر دوران خطبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی، فوراً بادل آ گئے اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی. حتیٰ کہ ایک دن بارش ہوتی رہی، دوسرا دن بارش ہوتی رہی، تیسرا دن بارش ہوتی رہی، 7 دن بارش ہوتی رہی. ہفتے بعد جب اگلے جمعے پہ آئے پھر کسی صحابی نے یا اسی صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو مکان گر رہے ہیں، اب تو نقصان ہو رہا ہے. اللہ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی اللہ سے دعا کریں اب اللہ پاک بارش کو روک
روک دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلے جمعے پر جب یہ بات سنی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی، اللہم ہوا علینا لا علینا، اللہ اب اس بادل کو ادھر نہ برسا، کسی اور جگہ پہ برسا۔ فوراً بارش بند ہو گئی۔ یہ حدیث کیوں سنائی ہے؟ یعنی کسی سے دعا کروانا یہ بھی وسیلہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا ہے؟ کوئی گل نہیں سمجھ میں آندی پئی ہے سارا نو؟ توجہ کرو، وسیلے کا معنی ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا، وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور قرب والا ساتھی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ وسیلہ کا مطلب اور مفہوم ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایک وسیلہ صاد کے ساتھ اور ایک وسیلہ سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وسیلہ وصل صاد سے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، لیکن اگر سین سے ہو اس کا مطلب ہے زور لا کے ملانا، زور لگا کے محنت کر کے ملانا۔ یہ وسیلہ سین والا ہے۔ وسیلہ مطلب یہ ہے محنت کر کے زور لگا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر وسیلہ زور لگا رہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو مجھ پہ رحم کر، تو کریم ہے کرم کر، تو دینے والا ہے مجھے عطا کر وغیرہ، یہ زور لگا لگا کے دعا مانگ رہا ہے، وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا، اپنے اعمال میں اس نے محنت کی ہے، زور لگایا، کوشش کی، ٹائم نکالا، اب اس عمل کی برکت سے دعا مانگتا ہے، یہ بھی وسیلہ جائز ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کسی بندے سے، کسی بزرگ ہستی سے، کسی نیک بندے سے دعا کروانا، زندہ انسان سے، یہ بھی وسیلہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 قسمیں ہو گئیاں، اے تو 3 قسمیں ہو گئیاں جائز۔ اب آ گئی مشکل بات جو ہے ناجائز، جو ہے ناجائز۔ اب وہ سمجھو، یہ مختلف فی بنا دیا گیا ہے، مسئلہ ہے کوئی نہیں، اس میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے، لیکن بنا دیا گیا ہے۔ توجہ کرو، چوتھا وسیلہ ہے جو ناجائز ہے، اس کی میں اب وضاحت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہے جی وسیلہ ہے کسی بزرگ فوت شدہ کی قبر پر جا کر، اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ جا کر، یا اللہ کے نبی کا نام لے کر، واسطہ دے کر، یا کسی اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر، یا کسی بزرگ ہستی کا اللہ کو وسیلہ دے کر دعا کرنا، یہ انہوں نے لوگوں نے کہا یہ بھی جائز ہے، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ قطعاً جائز ہے۔ آگے وضاحت کرتا ہوں، توجہ۔ انہوں نے جو پہلی دلیل پکڑی ہے، توجہ، انہوں نے کیا دلیل پکڑی ہے؟ سورت کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی کسی بزرگ کا واسطہ دے کر، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، اس کا واسطہ دے کر دعا کرنا جائز ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اور لوگو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ آگے وہ تفسیریہ کھڑا ہے، وہ بتا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ لوگوں نے کہا جی بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو، قرآن کہتا ہے نا، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ ایک معنی یہ ہے، یا دوسرا معنی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، نیک اعمال کر کے وسیلہ تلاش کرو اللہ کے دربار کا، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب ذرا آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے،
آپ دوبارہ سن سکتے ہیں یہ حوالے میں جو دے رہا ہوں، توجہ کرو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کر ذرا۔ تفسیر جامع البیان میں حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ الوسیلۃ ای القربۃ بطاعتہ، یہاں پر وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کر کے، فرما برداری کر کے، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اچھا اگلی بات تفسیر جلالین کے اندر، الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، جو اللہ کے قریب کر دے عمل اطاعت والا اس کو وسیلہ کہتے ہیں، عبادت والا عمل جو اللہ کے قریب کر دے اس عمل کا نام وسیلہ ہوا کرتا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا تفسیر خازن، یہ حوالے سے یاد رکھو، نہ یاد رہیں سن لینا بعد میں۔ تفسیر خازن میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ الوسیلۃ یعنی اطلبوا الیہ القرب بطاعتہ والعمل بما یرضی، یعنی وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ عبادت اور نیک کاموں سے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کسی قبر والے کا واسطہ دو، نہ، وسیلے کا مطلب یہ ہے نیک اعمال کر کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین اور ارکان جو ہیں ان پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ اچھا توجہ سے ایک بات کا جواب دو، کسی کا قریبی بن جانا، کسی کا قرب حاصل ہو جانا، کسی کا مقرب بن جانا، اس کا معنی ہوتا ہے فلاں بندہ فلاں کا محبوب بن گیا، یہی معنی ہوتا ہے نا، فلاں کا مقرب ہے، بڑا قریبی ہے، فلاں بڑا پیارا ہے اس کا، یہی مطلب ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، توجہ، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا قل، اے میرا پاک پیغمبر لوگوں کو بتا دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی ذریعہ ہے وہ قرب حاصل کرنے کا، کون سا؟ قبروں کا واسطہ دو نانا، بزرگوں کا واسطہ دو نانا، نبی کا واسطہ دو نانا، علی کا واسطہ دو نا میرے بھائی نانا۔ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میں محمد کی تابعداری والے عمل شروع کر دو، اللہ پاک تمہیں اپنا مقرب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کر لینا، اللہ کا قرب حاصل کر لینا، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے دین کے معاملے میں کوشش کر کے، محنت کر کے، اعمال صالحہ کر کے بندہ اللہ کا قریبی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کہا جی دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں قحط آ گیا۔ اب توجہ سے سنو ان کی دلیل ذرا۔ انہوں نے کہا جی تم کہتے ہو کہ کسی ہستی کا واسطہ نہیں دینا چاہیے، تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں قحط آ گیا، اور حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور اللہ سے دعا شروع کر دی۔ اب دیکھو ذرا کیسے، یہ حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں توجہ سے۔ فرمایا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کے ذریعے سے حضرت عمر کے دور میں اللہ سے مانگا گیا بارش اور میਂہ، اور بارش مانگی گئی۔ کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت سارے صحابہ کو لے کر حضرت عمر میدان میں گئے، صلاۃ الاستسقاء ادا کی، اور اس کے بعد
حضرت عباس کو ساتھ کھڑا کیا اور کہا اے اللہ اللہم انا کننا نتوسل الیک نبی بنبینا فتسقنا، اے اللہ جب تیرا نبی زندہ ہوتا تھا تو ہم اس کے ذریعے سے تجھ سے بارش اور پانی مانگا کرتے تھے اور تو ہمیں عطا کیا کرتا تھا، اب ہم یا اللہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب یا اللہ ہم نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں عطا فرما۔ فرمایا قال فَيُسْقَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش عطا کر دی۔ واقعہ کیسے ہوا؟ واقعہ یوں ہوا، قحط سالی ہوئی، قحط سالی تو حضرت عمر نے صحابہ کو لیا اور کھلی جگہ پر جا کر صلاۃ الاستسقاء وہ ادا کی۔ اس کے بعد حضرت عباس کو کہا حضرت آپ یہاں پہ آ جائیے قریب، وہ قریب آ گئے، کہا اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے تاکہ اللہ بارش عطا کرے۔ اس وقت حضرت عمر کیا کہتے ہیں، اے اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے نا اس وقت تیرے نبی کے ذریعے سے ہم دعا مانگا کرتے تھے، تو بارش دے دیا کرتا تھا، اب نبی ہیں کوئی نہیں، فوت ہو گئے، اب یا اللہ تیرے نبی کے چچے کے ذریعے سے ہم واسطہ دے کر تجھے وسیلہ اپنا کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو مہربانی کر بارش دے۔ فیسقون، فرمایا فوراً اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ ہاں یہی تو ہے نا، لوگ ہم کہتے ہیں جی وسیلہ جائز نہیں ہے لوگوں کا، دیکھو حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ جواب، یہ دلیل پکڑ کے کہتے ہیں لہٰذا قبر والوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، نبی پاک کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ توجہ سے ذرا سنو، جس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کروا رہے ہیں، وہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی کہ کوئی نہ؟ بولو ذرا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی نا؟ نبی علیہ السلام کی قبر مدینے میں، عمر بھی مدینے میں، صحابہ اکرام بھی مدینے میں، حضرت عباس بھی مدینے میں، اور مدینے میں کھڑے ہو کر قبر مبارک کے قریب مدینہ شہر میں کھڑے ہو کر پھر بھی نبی کی قبر کا واسطہ نہیں دیتا عمر، یہ نہیں کہتا ہے اللہ اسے قبر والے شخصیت دا واسطہ ہی، اسے نبی دا واسطہ ہی سانو بارش دے، یہ نہیں کہتا عمر۔ عمر کہتا ہے اے اللہ تیرے نبی زندہ تھے تو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم مانگا کرتے تھے، اب وہ رہے نہیں ہم میں، تو یا اللہ اب تیرے نبی کا چچا زندہ کھڑا ہے، اس کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اگر فوت شدہ شخصیت کا وسیلہ جائز ہوتا تو عمر بن خطاب نبی کی قبر کا نبی کی وفات کے بعد واسطہ دے کر دعا مانگتا، لیکن نہیں مانگا انہوں نے زندہ کھڑے ہوئے نبی کے چچا کے ذریعے سے دعا مانگی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے دوسری صورت، کسی بندے سے دعا کروانا یہ جائز ہے، وسیلہ ہے تو یہ جائز ہے، لہٰذا یہ دلیل ان کی قطعاً نہیں بن سکتی، یہ تو الحمدللہ ہماری دلیل ہے کہ اگر فوت شدہ کا وسیلہ جائز ہوتا عمر بن خطاب کو حضرت عباس کے وسیلے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ نبی علیہ السلام کی قبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر لیتے، لیکن بھائیو یاد رکھو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے نبی کی قبر کو واسطہ وسیلہ نہیں بنایا بلکہ سیدھا نبی کے چچا کو وسیلہ بنایا کہ وہ زندہ سلامت کھڑے تھے، زندہ سلامت سے دعا کروانا، ان کے وسیلے سے دعا کرانا یہ تو جائز ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن خلاصہ سمجھو، بات پوری نہ ہوئی تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ مزید ابھی رہتی ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھو صحیح ذرا۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، اللہ کا پیارا بن جانا، اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرنا، یہ وسیلے کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وسیلہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے یہ 4 قسم کا ہے۔ کتنی قسم کا؟ آخری جملے ہیں، ذرا جواب دو تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ جو میں نے گھنٹہ بات کی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وسیلہ کتنی قسم کا؟ 4 قسم کا، 3 قسم کا وسیلہ جائز، 1 قسم کا وسیلہ ناجائز، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کا جائز، 1 قسم کا ناجائز۔ 3 قسم کا جو جائز وسیلہ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلی قسم اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، غالباً 180 نمبر کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، سورۃ اعراف کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے،
ٹھیک ہے، یا رحمان ارحم علیہ، یا مغیث اغیثنی، یا ستار، یا غفار وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے نام لے کر اللہ سے دعا مانگنا یہ پہلے درجے کا وسیلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اس وسیلے سے دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر دو، اپنے اعمال نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنے عمل کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، اللہ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہیں تو اس کی برکت سے میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صدقہ کیا، آپ نے کوئی اور بھلائی خیر خواہی نیکی کا کام کیا، اپنے عمل کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے لیکن نیک انسان ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی آپ دعا کرا سکتے ہیں، اس کے وسیلے سے۔ کیا مطلب؟ مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ مولانا نے مسئلہ حل نہیں کرنا، مولانا نے دعا کرنی ہے اللہ سے۔ تو زندہ شخصیت سے، زندہ ہستی سے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے دعا کروانا، اس کے ذریعے سے وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ میں نے آپ کو وضاحت کر کے بتا دیا، مثالیں پیش کی ہے میں نے۔ صحابہ کرام آتے تھے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے نبی دعا کرتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے امتیوں سے کہا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، لوگو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ تو بڑا چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے، چھوٹا بڑے کو بھی کہہ سکتا ہے، اللہ سے دعا منگوا سکتا ہے بندہ کسی شخصیت سے، لیکن ہو وہ زندہ شخص۔ یہ 3 وسیلے ہو گئے جائز: عمل کا وسیلہ، دعا کروانا اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا۔ یہ 3 وسیلے جائز کیا ہیں جی؟ بولو بولو ذرا، کیا ہے؟ جائز۔ اور چوتھی قسم کا وسیلہ وہ ہے فوت شدہ ہستی، فوت شدہ شخصیت، اس کا واسطہ دے کر بندہ اللہ سے دعا کرے۔ اس کے متعلق علماء نے فتویٰ جاری کیا ہے یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریم ہے، یعنی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ملا علی قاری رحمہ اللہ کا وہ موجود ہے، اور ہدایہ کی وہ عبارت بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں ابھی آپ کو نہیں پورا کر سکتا، ہو سکتا ہے اگلے جمعے پہ کوئی ٹائم ملا تو ذکر کر دوں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے حضور کسی فوت شدہ شخصیت کا واسطہ دینا، اے اللہ تینوں نبی دا واسطہ ہے، اے اللہ تینوں علی دا واسطہ ہے، اے اللہ تینوں فلاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دا واسطہ ہے، اے اللہ تینوں فلاں ہستی دا واسطہ ہے، یہ واسطہ اور وسیلہ قطعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ، جو لوگ اس کے متعلق دلائل دیں گے ان دلائل کا جواب الحمدللہ ہمارے مشائخ نے دیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کھل کے وہ دلائل کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں کتاب میں یوں ہے، فلاں میں یوں ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی، آپ اگر اگلے جمعے پہ مزید ٹائم سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو چند دلائل ہیں وہ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خلاصہ یہی ہے، فوت شدہ دا وسیلہ دیونا جائز کوئی نہیں، تے زندہ شخص کو دعا کراونا، عمل صالح دا وسیلہ دیونا، تے اللہ دے نامہ دا وسیلہ دیونا جائز ہے۔ اللہ سانو قرآن و سنت سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔